बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि जी बड़ी अदालत का बड़ा हुक्म आ गया है, बल्कि ऐसा हुक्म आया है कि जिसका सोचा भी नहीं जा रहा था। अदालत ने करार दे दिया और कह दिया कि बस बहुत हो गया, वज़ीर आज़म हाज़िर हो। और वज़ीर आज़म के साथ साथ और भी ताकतवर वज़रा को भी तलब कर लिया गया है। किस मामले में अदालत ने ये हुक्म जारी किया है और क्यों कर इसका तसव्वुर नहीं किया जा रहा था, ये आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। और इसके साथ साथ जनाब एक तोते की कहानी है जो आपको सुनानी है कि तोता बोल पड़ा है और बड़े बड़े बेनकाब हो चुके हैं। और जनाब अली इस तोते के बोलने के बाद भी एक नया तूफ़ान जो है वो बर्पा होने जा रहा है। इससे पहले कि ये तमाम तफसीलात आपके साथ शेयर करूँ, एक छोटी सी दरख्वास्त है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। तो जी वीलॉग के आगाज़ में ज़रा थोड़ी सी बात करेंगे हम साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ की, जो इन दिनों रोमांस पे हैं, यानी कि वो मरी में है। और मरी में जब भी वो जाते हैं वो कहते हैं कि मरी वो जगह है जहां उन्हें रोमांस का एहसास होता है। और आज पहली बार इस बात की भी वो क्या कहते हैं खुलासा हुआ कि जी मियाँ साहब मरी को रोमांस क्यों कहते हैं, मतलब क्यों कहते हैं कि मुझे यहाँ पे आकर रोमांस का एहसास होता है। तो असल वजह यह है कि मियाँ साहब ने आज बता दिया है, और बताया कहाँ पे है कि उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही है, जो कि मरीम नवाज़ ने अपने अकाउंट से शेयर की है। और इस वीडियो में मियाँ नवाज शरीफ गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उनके साथ फ्रंट सीट पे मरीम नवाज़ बैठी हैं, जबकि पिछली सीट पे मरीम औरंगज़ेब मौजूद हैं। और इस वीडियो में मियाँ नवाज शरीफ बात करते हुए ये बताते हैं कि मैं और उनकी अहलिया मोहतरमा कलसूम इस सड़क पर मरी से पैदल आते थे, और वो कहते हैं कि हम मरी से छांगला गली तक अपने घर में पैदल आया करते थे। हम बहुत तेज़ चढ़ाई चढ़ते थे और घर तक पैदल जाते थे। इसी तरह ये यादें ताज़ा करते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि यहाँ एक जगह है काली मट्टी, जहाँ पर कलसूम नवाज़ की खाला रहती थी। नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ की ये जो वीडियो है, इसमें देखा ये जा सकता है कि लोगों की एक बड़ी तादाद भी है जो मियाँ नवाज शरीफ को ड्राइव करते हुए देख रही है। ज़ाहिर है उनसे उनके हक़ में नारेबाजी भी कर रही है। तो मियाँ नवाज शरीफ उनको हाथ हिलाकर जो है वो जवाब दे रहे हैं। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ का ये जो आज की वीडियो है वो ये बता रही है कि उनको रोमांस क्यों है, यानी कि उनकी यादें हैं अपनी अहलिया मोहतरमा के साथ उस जगह की। और जब भी वो इस्लामाबाद जाते हैं तो वो उनके पास वक़्त हो तो वो मरी इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पे जाके उनको अपनी अहलिया की जो यादें हैं वो ताज़ा होती हैं। लेकिन इसी इस्लामाबाद के बिल्कुल साथ अडयाला का जो सफ़र है वो मेरा ख्याल उनके लिए हमेशा अज़ियतनाक रहेगा, क्योंकि जब उनकी अहलिया मोहतरमा का लंदन में इंतकाल हुआ था तो उन दिनों में वो वज़ीर आज़म इमरान खान हुआ करते थे, और इमरान खान की हुकूमत में नवाज शरीफ अडयाला जेल में थे। और इन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट से ये 2 से 3 बार दरख्वास्त की कि उन्हें बताया गया है, या चूँकि अदालत में पेशी थी उनकी, वहाँ किसी ने बताया कि जी कलसूम नवाज़ साहिबा की हालत तशवीशनाक है, उन्हें वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो उन्होंने कहा मेरी बात करवा दे, तो उनकी बात नहीं हो सकी थी। तो मेरा ख्याल है ये अज़ियतनाक लम्हा था। लेकिन जब भी वो अडयाला के सफ़र पे जाते हैं, उस तरफ जाएंगे या पिंडी की तरफ जाएंगे, तो उनको वो तकलीफ़ महसूस होती है। लेकिन खैर अब उनको ज़िंदगी में वो आगे बढ़ चुके हैं, और अच्छी बात है कि अब वो फोकस करके बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलात को कैसे हल करना है। तो अच्छी बात है, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की मुश्किलात भी हल हो जाएँ। और अब जनाब हम आगे बढ़ते हैं और तोते की पहले जिक्र कर लेते हैं। ये जो वज़ीर आज़म हाज़िर हो, इस पर ज़रा बाद में आते हैं। तो जी तोते की जो बोलना है, ये तोता बड़ा ताकतवर तोता है जनाब। इसके पीछे तो मतलब आपकी एक वक़्त था कि हुकूमतें, इस्टेब्लिशमेंट और ताकतवर जो लोग थे, बल्कि ताकत के ऐवान जो हैं वो घूम जाया करते थे इस बंदे के एक इशारे से। और आजकल ये तोता जो है वो ज़ेरे अताब है, और अब ये तोता टैं 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 करने के लिए भी बेकरार है। बल्कि शुनीद तो यहाँ तक है कि तोता टैं टैं कर चुका है और बहुत सारे राज जो है वो खोल चुका है। किस किस के राज खोले हैं और कौन है ये तोता? तो जनाबी अली, इस तोते का नाम है मलिक रियाज। ये प्रॉपर्टी टाइकून है, और मौसूफ का दावा है कि उनका कभी भी कोई काम नहीं रुकता, क्योंकि वो टायर लगा देते हैं, वो फाइलों को टायर लगाते हैं और वो दौड़ना शुरू हो जाती हैं। और आज तक इनके काम ऐसे ही चलते रहे हैं, और हर हुकूमत के साथ इनके अच्छे मरासम रहे हैं, वो कोई भी हुकूमत हो। ये जरदारी के भी बड़े उतने ही करीब थे जितने नवाज शरीफ के, और माशाल्लाह इमरान खान के लिए भी इन्होंने वो सब कुछ किया जो बाकी लोगों के लिए भी किया। और
انہوں نے طاقتور جو اسٹیبلشمنٹ تھی ان کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں ان سیاستدانوں سمیت، اور ایون کے ججوں کے متعلق بھی موصوف بڑی باتیں جو ہیں وہ کرنے جا رہے ہیں یا کر چکے ہیں، کیونکہ اس حوالے سے ایک دعویٰ سینئر صحافی ہیں جاوید چودھری صاحب انہوں نے بھی کیا ہے۔ تو جو خبر سامنے آئی ہے اس کے مطابق ملک ریاض کا جو انٹرویو ہے وہ مبینہ طور پہ ریکارڈ ہو چکا ہے، اور اس انٹرویو میں ملک ریاض جو ہیں وہ بہت ساری باتیں یا بہت سارے جو پردے ہیں وہ ہٹا چکے ہیں۔ اس انٹرویو میں 3 چیزوں پر مبنی ہے یہ جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جی یہ جو بحریہ ٹاؤن کراچی کا معاملہ ہے جس میں 460 ارب روپے جرمانے کا ایشو ہے، اس میں سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار صاحب کا کردار کیا ہے، اور میاں ثاقب نثار صاحب نے بطور چیف جسٹس اپنے عہدے کا استعمال کتنی خوبصورتی سے کیا اور کیا کیا مراد حاصل کی، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ملک ریاض صاحب بتا رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جناب ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ جو دیگر عدلیہ کی جو دیگر اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ جو ہونے والی بات چیت ہے، نیگوسیشن ہے، اس میں بہت سارے طاقتور وکیلوں کے نام بھی ہیں کہ کس کس نے ملک ریاض سے کیا کیا امرات لی ہیں، کہ کون کون سے پلاٹ لیے ہیں، اور وہ کروڑوں والے پلاٹ جو ہیں وہ کوڑیوں کے بھاؤ کیسے لیے گئے ہیں، یہ ساری روایات جو ہے وہ سنا رہے ہیں۔ اسی طرح ملک ریاض نہ صرف وہ بزنس بلکہ وہ سیاست کے معاملات میں بڑے ایکٹیو رہے ہیں، اور بہت سارے ایون کہ 2014 کا جو دھرنا تھا اس دھرنے میں بھی ملک ریاض کا بڑا نام آتا رہا ہے۔ تو 2014 کے دھرنے کے حوالے سے بھی انہوں نے جو ہے وہ ان کا بڑا اہم کردار رہا ہے، اور اس پر بھی مبینہ طور پہ یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ اس پر بھی انہوں نے لب کشائی کی ہے اور اس کی حقیقتیں بھی بیان کی ہیں، اور انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں یہ بتایا ہے کہ اس کی پلاننگ کس نے کی، دھرنے کی، اسی طرح خوراک کی ادائیگی، لوگوں کو وہ پیمنٹ شیمنٹ کا جو ایشو تھا وہ کہاں سے ہوتے رہے، پیغام کہاں سے آتے تھے، کس کے ذریعے آتے تھے، کہاں تک پہنچائے جاتے تھے، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اپنے اس انٹرویو میں جو ہے وہ ان پر کھل کے بات کر رہے ہیں۔ اور اسی طرح جاوید چودھری صاحب نے ایک دعویٰ کیا ہے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس دھرنے کے دوران یہ جو 2014 کا دھرنا تھا وہ جو طاہر القادری اور عمران خان کا اکٹھا تھا نا، جو 126 دن کا دھرنا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں کہ ملک ریاض نے نواز شریف کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ وہ استعفیٰ دے دیں یا چھٹی لے کر ملک سے باہر چلے جائیں۔ اس حوالے سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اس حوالے سے بھی انٹرویو میں پہلی بار تمام چیزیں ہیں جو ہیں وہ تفصیلات کے ساتھ سامنے آنے جا رہی ہیں۔ بالخصوص عمران خان کے دور میں وہ یہ وضاحت سے بتانے جا رہے ہیں کہ کس کا کیا کردار تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ کس کے کہنے پر انہوں نے نواز شریف اور آصف علی زرداری کی ملاقاتیں بھی کروائیں۔ اس دوران کچھ اداروں کو اندیشہ پیدا ہو گیا تھا کہ یہ دونوں اکٹھے ہو گئے تو عمران خان کی حکومت کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ملک ریاض نے اس وقت دونوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیا تھا، یہ سب بھی وہ پہلی بار بتا رہے ہیں۔ اچھا، اس انٹرویو کی بڑی گونج ہے کیونکہ اس انٹرویو میں وہ سیاست کے حوالے سے سیاستدانوں کے کردار اور سیاستدانوں کے ان سے رابطے اور ان کے وہ جو سیاستدانوں یا انتظامیہ سے متعلق معاملات تھے ان کو کیسے ڈیل کیا جاتا رہا، کس نے کون سا فائدہ لیا، کہاں کہاں پہ ملک ریاض کو استعمال کیا گیا، کتنا پیسہ ملک ریاض سے لیا گیا یا ملک ریاض کے کاموں کے عوض کتنا پیسہ جو ہے وہ وصول کیا جاتا رہا، کون کون حصے لیتا رہا، اور اسی طرح اقتدار کے ایوانوں کی سازشوں کا بھانڈا بھی جو ہے وہ اس انٹرویو میں پھوٹ جائے گا۔ اور جناب یہ انٹرویو جو ہے وہ خاور مانیکا کے بعد دوسرا بڑا طوفانی انٹرویو ہوگا جو کہ نہ صرف سیاستدانوں بلکہ جو مقدس جیم ہیں ان کے کردار کو بھی بے نقاب کرے گا۔ اور اس انٹرویو کے بعد ہو سکتا ہے کہ بہت جو طاقتور لوگ ہیں جو ماضی میں بڑے اہم عہدوں پہ رہے ہیں وہ مشکلات کا باعث بن جائیں اور ان کے خلاف کوئی کارروائی کا آغاز ہو جائے۔ اور اب آتے ہیں جناب وزیر اعظم کی طلبی کے معاملے پر، کیونکہ یہ بڑا اہم معاملہ ہے اور اس پہ ایک بڑی عدالت نے وزیر اعظم، اس کے ساتھ ساتھ وزیر داخلہ، وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام کو فوری طور پہ نوٹس جاری کر دیے ہیں۔ حالانکہ کہا گیا تھا، عدالت سے التجا بار بار کی گئی کہ جناب اس لیول پہ نہ معاملہ لے کے جائیں، لیکن عدالت نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ بڑے خوفناک قسم کے ہیں۔ یہ معاملہ ہے جی بلوچستان کے گمشدہ طلباء کا، آئی تھنک 55 کے قریب یہ طلباء ہیں جن کی گمشدگی کا معاملہ ہے، اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کی عدالت میں یہ کیس تھا
جہاں پہ وزراء کی ایک کمیٹی کی رپورٹ پیش کی گئی۔ یہ کمیٹی کی رپورٹ پیش کرنے کے بعد عدالت نے بڑا برہمی کا اظہار کیا، چونکہ عدالت نے اس رپورٹ کو نہ صرف مسترد کیا بلکہ انہوں نے یہ جو رپورٹ پیش کی تھی اس کو عدالت کے لیے شرم کا مقام قرار دیا، جس کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب وزیر اعظم اور وزیر داخلہ یہ دو بڑے عہدے ہیں اور دونوں شخصیات کا تعلق بلوچستان سے ہے، اور یہ کیس بھی بلوچستان کے بچوں کا ہے، ان کی گمشدگی کا معاملہ ہے، اور ان کی جو سنجیدگی ہے وہ اس لیول کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کو احساس ہونا چاہیے تھا کہ یہ بلوچ طلبہ کا معاملہ ہے۔ بلوچ لاپتہ طلبہ کی جانب سے آج عدالت میں ایمان مزاری ایڈوکیٹ جو ہیں وہ پیش ہوئی تھیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ طلبہ کے حوالے سے بارہا وہ یہ استدعا کر چکی ہیں اور عدالت بھی نوٹس جاری کر چکی ہے، لیکن ان کی بازیابی نہیں ہو رہی، تو اس کو سنجیدہ نہیں لیا جا رہا، جس پر آج عدالت نے ایک تو وزیر اعظم کو نوٹس جاری کیا ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ ہم وزیر اعظم کو اور وزیر داخلہ کو نوٹس جاری کریں گے، ان کو بلائیں گے، جس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت کے سامنے پیش ہوئے، جو وہ کہہ سکتے انہوں نے کہا جی نہ ایسا نہ کریں، آپ ان کو نہ بلائیں، ہمیں مہلت دے دیں، انشاءاللہ اس میں بہتر مثبت پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ جائے گی، جس پر ایک بار پھر جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے بہت سخت ریمارک سامنے ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ نے سب مذاق بنایا ہوا ہے، سب سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا توہین ہوگی کہ اس ملک کے لوگوں کے ساتھ جب لوگوں کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، ان کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ لوگ کدھر جا رہے ہیں۔ انہوں نے آئندہ سماعت پہ وزیر دفاع کو بھی طلب کیا، وزیر داخلہ کو بھی طلب کیا، اور انہوں نے کہا کہ اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کی پیشی سے کوئی بڑا کام نہیں ہو جائے گا۔ مطلب آپ کہیں کہ جناب یہ تو بڑا ہنگامہ ہو گیا، یہ کوئی بنیاد الگ قسم کی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جی ان کو نہیں بلایا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اسلام آباد میں بیٹھ کے بلوچستان کے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ عدالت نے 7 روز کا وقت دیا ہے حکومت کو، انہوں نے کہا جی 7 روز میں عمل درآمد کریں، یہ نہیں کہ بچوں کو بازیاب کروائیں۔ بصورت دیگر عدالت نے 29 نومبر کو وزیر اعظم کو، وزیر دفاع کو، وزیر داخلہ کو، سیکرٹری دفاع کو اور سیکرٹری داخلہ کو پیش ہونے کا حکم دیا ہے، اور عدالت کی طرف سے یہ حکم جاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جناب جو اگر آپ عدالتوں کو سیریس نہیں لے رہے اور مذاق بنایا ہوا ہے کہ عدالت نوٹس جاری کرے، تو اس پہ ایک فرضی قسم کی رپورٹ جاری کر دی جاتی ہے، اور رپورٹ پیش کر کے یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ذرا نئی تاریخ لے لی جائے۔ تو آج عدالت نے اس اہم معاملے پہ بڑا نوٹس جاری کیا اور وزیر اعظم کو طلب کیا ہے۔ اب دیکھیں کہ 29 کو وزیر اعظم آتے ہیں یا وہ 55 بچے جو لاپتہ ہیں وہ عدالت کے سامنے آتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔